बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे सामीन और मेरे मौजूद नाज़रीन, मैं आपका नासिर अदीब, द लेजेंड्स ऑफ नासिर अदीब के शो में। आपको पता है मेरा क्या वादा है आपके साथ, और आप जानते हैं कि मैं अपने वादे का पाबंद भी और करता हूँ। आज मैं आपके साथ एक ऐसी बात करने लगा हूँ, मेरे ऊपर सवाल हुआ कि नासिर अदीब साहब, आप वक्त के बहुत अच्छे राइटर हैं और शान वक्त का एक बहुत बड़ा हीरो है। क्या वजह है कि आप उसको नहीं मानते, वो आपको नहीं मानता? है ना दिलचस्प बात। दो पहलवान, दोनों नहीं मानते, तो फैसला तो होना चाहिए ना, तो इनकी कुश्ती करा देनी चाहिए। तो यूँ समझ लें कि मैं आज भी नहीं मानता शान को, और शान मुझे नहीं मानता आज तक। उसकी वजह क्या कि हमारी कुश्ती नहीं हुई। कुश्ती होगी तो पता चलेगा नहीं बड़ा कौन है। वैसे मज़ेदार नाज़रीन, जब आपने मेरे इंटरव्यू अगर सुने होंगे तो आपने मेरे मुंह से ये एक बात ज़रूर सुनी होगी कि शान जो है, मैं उसको शाहरुख से बड़ा आर्टिस्ट मानता हूँ। ये बात नहीं है कि वो आर्टिस्ट नहीं है, आर्टिस्ट वो शाहरुख खान से भी बड़ा है। मैं नहीं मानता, दिल से मानता हूँ वो बड़ा है, लेकिन हम इंडस्ट्री में जब होते हैं, हम एक दूसरे के जब आमने सामने होते हैं, जब एक महफिल में होते हैं, मैं उसे नहीं ऑन करता, वो मुझे ऑन नहीं करता। लेकिन जब पब्लिक तक बात होती है तो मैं सच बोलता हूँ, मेरे से झूठ नहीं बोला जाता। लोग कहते हैं कि वो सुपरस्टार है, और आप लोग कहते हैं, आप लोगों के कहने से हम सुपरस्टार बनते हैं, अपने मुंह से हम नहीं बनते। और लोग मुझे भी शायद सुपरस्टार मानते हैं, तो उनको ये फिक्र है कि हम एक दूसरे को क्यों नहीं मानते। अब ये बात कि मैं दिल से तो मानता हूँ, और जब महफिल में होता हूँ या इंडस्ट्री में होता हूँ, उस चार दीवारी में मैं नहीं मानता, इसलिए कि वो मुझे नहीं मानता। अब हम आते हैं, ये कहानी शुरू कहाँ से होती है। मेरे ऊपर अरूज था, और शान जो था, ये आपको शायद पता होना चाहिए, ये रियाज शायद एक बहुत बड़े राइटर थे, ये उनका बेटा है। रियाज शायद वो शख्स थे जिन्होंने पहली बार पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में राइटर के मकाम को अप किया। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को ये एहसास दिलाया कि अगर राइटर नहीं है तो आप कुछ नहीं है। और ये हकीकत है कि अगर स्क्रिप्ट मजबूत नहीं है तो कोई डायरेक्टर फिल्म हिट नहीं करवा सकता। मेरा एक कौल है इस सिलसिले में कि मजबूत से मजबूत डायरेक्टर कमज़ोर कहानी को हिट नहीं करवा सकता, लेकिन मैं एक मजबूत स्क्रिप्ट जो है वो कमज़ोर डायरेक्टर को हिट करवा देता है। और मेरी ज़िंदगी में तो ऐसी बेशुमार मिसालें कि वो डायरेक्टर जो असिस्टेंट से डायरेक्टर बने, और उनके साथ जो भी मेरी पहली फिल्म आई, अल्लाह की रहमत से सुपर हिट हुई, क्योंकि स्क्रिप्ट मजबूत थे। और जब स्क्रिप्ट कमज़ोर था तो नज़र इस्लाम साहब जैसा डायरेक्टर जो था, मैडम बाबर बनाई फिल्म नहीं हिट हो सकी। तो उस रियाज शायद का ये बेटा है जिसने पहली बार आवाम को ही नहीं बल्कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को भी बताया राइटर क्या चीज़ है। उस दौर के अगर आप इश्तिहार देखें, जिन फिल्मों का राइटर रियाज शायद होता था, उसका नाम उस कलम से लिखा होता था जिस कलम से डायरेक्टर का नाम लिखा होता था। जबकि आजकल भी ऐसा नहीं होता, इवन के नासिर अदीब का नाम भी उस कलम से नहीं लिखा जाता जिस कलम से डायरेक्टर का नाम लिखा जाता है। लेकिन रियाज शाह तो हट जाता था। मैंने कभी इसकी परवाह नहीं की। मैंने इसलिए कभी परवाह नहीं की कि मेरा ईमान है कि आप लोग मेरी फिल्म जब देखते हैं वहाँ मेरा टाइटल आता है। मैंने वो दिन भी देखे थे जब मेरा टाइटल आता था तो लोग क्लैप करते थे। और आप लोग जब ये कमेंट करते हैं मेरे ऊपर मेरे प्रोग्राम को देखने के बाद, तो मुझे यकीन हो जाता है कि आप लोगों को नासिर अदीब याद है और आप मेरे से मोहब्बत करते हैं। मैं क्या हूँ, कितना बड़ा राइटर हूँ या छोटा राइटर हूँ, ये आप जानते हैं, और मेरा असल मकाम वही है जो आपके दिलों में है। तो उस रियाज शायद का बेटा राइटर को राइटर नहीं मानता, नासिर अदीब को। है ना बड़ी अजीब बात। राइटर का बेटा है, उस बाप का बेटा जिसका रिकॉर्ड उसके सामने है, जो एक्टर को नहीं मानता था। ये चाहता कि एक्टर को मानो, राइटर को मत मानो। मैं नहीं मानता। और रियाज शायद का एक डायलॉग सुनाता हूँ आज, अगर शान साहब मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं। वो कहते थे कि एक्टर बांदर है, डायरेक्टर और राइटर कलंदर हैं। बांदर को कलंदर नचाता है, बांदर कलंदर को नहीं नचाता। लेकिन यहाँ हमारी इंडस्ट्री में शान ने कलंदर को नचाना शुरू कर दिया। हर डायरेक्टर की मुखालफत, सेट पर आना, डायरेक्टर को डायरेक्टर नहीं मानना, उसकी वो रिस्पेक्ट नहीं करना जिस रिस्पेक्ट का वो काबिल है। बाकी हम जो राइटर हैं, हमें तो खैर कोई बात ही नहीं ना। आप देखें, उसने ज़िंदगी में 5 के 6 फिल्में बनाई एज ए डायरेक्टर। किसी भी डायरेक्टर ने जब पहली फिल्म बनाई, उसकी पहली चॉइस ये होती थी कि मेरे पास राइटर नासिर अदीब हो, क्योंकि एक मजबूत स्क्रिप्ट हर एक को चाहिए होता है। और जब शान ने फिल्म बनाई, उसने नासिर अदीब को याद नहीं किया। एक दफ़ा मुझे बुलाया, मैं गया, बात हुई जी ये फिल्म बनानी है, ये करनी है, वो करनी है। मैंने कहा जी ठीक है। अब पैसों की बात ही नहीं कर रहा। मैं वापस आ गया, महीने बाद फिर बुला लिया, फिर गया, फिर वो बात हुई, फिर पैसों की बात नहीं, मैं फिर वापस आ गया।
اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں نہیں جاؤں گا. میں اس سے ناراض ہو گیا. اس کو پتا تھا کہ اب ناصر الدین میرے سے ناراض ہے. ایک محفل میں انجمن کے بیٹی کی شاید شادی تھی تو ہم گئے وہاں ولیمے میں, تو وہاں ملاقات ہوئی. تو میں بیٹھا ہوا تھا, میں اس کو ملنے نہیں گیا, یہ خود ہی چلتا ہوا آیا, اس نے آ کے مجھے پیچھے سے جپھی ڈالی. میری بیگم بھی میرے ساتھ تھی تو اس کو پتا تھا کہ میں ناراض ہوں, تو کہنے لگی اب تو وہ خود آ گیا تو چلو آج راضی ہو جائے. میں نے اٹھ کر سینے سے لگا لیا. اس نے پھر مجھے بلا لیا, میں پھر چلا گیا. پھر کہانی کی ڈسکشن کہتا پھر آپ نے اس پر بتایا نا کچھ, مجھے خاکہ سنائے. میں نے کہا شان صاحب پیسے, بجٹ, ایڈوانس, ورنہ میں نہیں کروں گا. کافی دیر سوچتا رہا. اس کا سیکٹری بھی اس کے پاس پر کھڑا ہوا تھا, اظہر نام ہے اس کا. تو کہتا ہے اس کا مطلب پھر ایڈوانس نہیں ہوگا تو پھر آپ نہیں سوچیں گے. میں نے کہا بالکل نہیں سوچوں گا. کہتا ہے ٹھیک ہے آپ مجھے 1-2 دن دے دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ 2 دن آج تک نہیں آئے, اس نے مجھے نہیں بلایا. اس نے پھر فلم شروع کر لی. مجھے اعتراض اس بات پر نہیں ہے کہ اس نے مجھے رائٹر نہیں لیا. مجھے اعتراض 2 رویوں پر ہے. نمبر 1 کہ خود جب وہ فلم سائن کرتا ہے پہلے پیسے لیتا ہے, اس کے بعد سیٹ پر آتا ہے. رائٹر سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ پیسے بعد میں دوں گا, پہلے کام کر دو. اور اس رائٹر کا بیٹا جس رائٹر نے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر کو یہ سکھایا تھا, بتایا تھا کہ رائٹر کیا ہوتا ہے. تو کیا میرا فیصلہ تو آپ نے کرنا نا, میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں. یہ آپ نے کمنٹ میں مجھے بتانا ہے کہ میں غلط ہوں یا وہ غلط ہے. کہ آپ کے سامنے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ شاہ رخ خان سے بڑا ایکٹر ہے, لیکن جب سڈ کی چار دیواری میں میرے پاس آئے گا میں اس کو ایکٹر نہیں مانتا. اس لیے کہ ایکٹر کا, رائٹر کا, ان کا بہت ضروری ہے کہ یہ اچھے انسان ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ رائٹر نے لکھنا ہوتا ہے, عوام کو ایک میسج دینا ہوتا ہے. اگر وہ خود اچھا نہیں ہے, اس کے اندر کوئی انسان اچھا نہیں ہے, اس کی تحریر میں برکت نہیں ہو سکتی. 2 سال چلے گا, 3 سال چلے گا, 4 سال چلے گا, 5 سال چلے گا, ختم ہو جائے گا. مجھے 73 سے لے کر آج تک 52 سال ہو گئے. میں آج بھی اللہ کی رحمت سے اسی مقام پر کھڑا ہوں. اس لیے نہیں کہ میں قابل ہوں, اس لیے کہ میں ہر ایک کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں. میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی برائیاں ان کو بتا دوں, ان کی اچھائیاں اپنا لوں. اور وہی چیز میری تحریروں میں بھی ہوتی ہے. ہر فلم میری کوئی نہ کوئی سبق چھوڑ کر جاتی ہے, کوئی نہ کوئی تاثر دے کر جاتی ہے. ان تمام باتوں کے باوجود پھر مجھے ایک ڈائریکٹر نے سمجھایا کہ یار شان کی مخالفت چھوڑ دو. میں ان دونوں سعید نور کی بھی مخالفت کیا کرتا تھا. ان دونوں آدمیوں کو میں ہمیشہ مخالفت کرتا تھا. میں نے مسجد کے سامنے کھڑے ہو کر سعید نور کو سینے سے لگایا. میں نے کہا آج کے بعد میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا. اور اس کی مخالفت تو میں چونکہ زبانی کلامی کرتا ہے, میں نے اس کی بھی مخالفت چھوڑ دی. اور میں نے اپنے تعلقات پھر سے بحال کرنا چاہے. میرے پیارے ناظرین, میری بیٹی کی شادی آ گئی. میں نے اس کو فون کیا, میں نے کہا شان صاحب میں نے کارڈ دینے آنا ہے, تو آپ کس وقت گھر پہ ہوں گے؟ تو اس نے کہا آپ 2 بجے آ جائیں. میں اپنی بیگم کو لے کر گاڑی میں 2 بجے دن کے اس کے گیٹ پر پہنچا. آگے گارڈ تھا. میں نے گارڈ سے کہا کہ شان سے کہو کہ ناصر الدین صاحب آئے ہیں, ان کے ساتھ ان کی مسز بھی ہے. وہ اندر چلا گیا. اندر چلا گیا, کچھ دیر بعد واپس آیا. کہتے جی شان صاحب گھر پہ نہیں ہے. آپ یقین کریں مجھے سکتا ہو گیا. اب میں رائٹر ہوں, میں چہرے بھی پڑھتا ہوں, میں انسانوں کے اندر بھی جھانک لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے صلاحیت دی ہے. تو میرے سے پہلے میری بیگم بولی کہ وہ اندر ہی ہے. میں نے کہا بالکل وہ اندر ہے, اس لیے کہ اگر وہ اندر نہ ہوتا تو یہ گارڈ اسی وقت ہمیں کہہ دیتا جی صاحب تو چلے گئے. یہ اندر گیا ہے, جا کر وہ جو فون ہوتا ہے گارڈ پہ لگا ہوتا ہے آگے پہنچانے کے لیے, پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں, اس سے اس نے فون کیا ہوگا, اس نے کہا ہوگا کہہ دو کہ گھر پہ نہیں ہے. اس نے مجھے کہہ دیا. میں نے کہا کوئی بات نہیں, میں انتظار کروں گا. میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین, یہ بڑی برداشت کی بات ہے. بیگم میرے ساتھ تھی, گاڑی کی اے سی میں نے چلا دی. 2 سے 3 بج گئے, 3 سے 4 بج گئے, میں کھڑا رہا. آخرکار میری بیگم کہتی ہے چلو چلے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں اس گاڑی کے پاس ہے, وہ رہتا ہے وہاں جو حفیظ سینٹر, اس کی بیک سائڈ پہ ایک گلی جاتی ہے, سڑک جاتی ہے, وہاں رہتا ہے مارکیٹ میں چھوٹی سی. وہاں پہنچ کے میں نے بیگم سے کہا آپ گاڑی لے کر جائیں, میں نہیں آؤں گا. میں واپس آ گیا. 5 بجے میں کھڑا رہا, 5:15 بجے شان اپنی گاڑی میں نکلا اور میرے پاس سے کراس کر کے کارڈ میں اس کے گارڈ کو دے آیا تھا کہ جب شان صاحب آئے نا تو انہیں کہنا میری بیٹی کی شادی ہے. اس کے بعد پھر میری بیٹی کی شادی اور شان نہیں آیا. تو اس دن میں نے کانٹا مار دی کہ جب تک میں زندہ ہوں میں پاکستان فلم انڈسٹری میں شان کو ایکٹر نہیں مانوں گا, نہ میری کسی فلم میں ہوگا. یہ میرا فیصلہ غلط ہے یا صحیح ہے تو مجھے نہیں پتا, لیکن میں اپنے اس فیصلے پر قائم ہوں اور میں ذرا بھی نادم نہیں ہوں. میں آج بھی جب اپنی بیٹی کو دیکھتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ اس آدمی کے دروازے پر میں 3 گھنٹے 2 گھنٹے بیگم کے ساتھ 1 گھنٹہ خود کھڑا رہا. اس نے یہ سمجھا کہ اس کے جانے سے میری بیٹی کی محفل جو وہ سجے گی. اس کے بعد سر میں نے 3 شادیاں کی اپنے بچوں کی, میں نے کسی ایکٹر کو دعوت نہیں دی. ہر ایکٹر میرے لیے شان ہو گیا. تو بعد میں مجھے پتہ چلا یہ تو شادی میں جانے کے لفافے لیتے, کوئی 25,000 روپیہ دے دو, 50,000 روپیہ دے دو, لاکھ دے دو, 2 لاکھ دے دو, 3 لاکھ دے دو. تو لوگ بلاتے ہوں گے ان کے, کبھی بڑے فخر سے بتاتے ہوں گے میرے شادی میں شان ہے, میری شادی میں محمد رانا ہے, میری شادی میں سائمہ آئی, میری شادی میں ریما آئی.
مجھے ایسا کوئی شوق نہیں ہے. عزتوں اور عظمتوں کا مالک خدا کی ذات ہے. کسی کے آ جانے سے عزت نہیں بنتی، کسی کے چلے جانے سے عزت جاتی نہیں، کیونکہ جس کے پاس عزت ہے اختیار بھی اسی کے پاس ہے. وہ جس کو عزت دیتا ہے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے ذلیل کرتا ہے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا. شان مجھے بلاتا، مجھے اون کرتا ایز اے رائٹر، میرے سامنے پیسے رکھتا. ناصر صاحب آپ کتنے پیسے لیتے ہیں؟ 2000 لیتے ہیں آپ کہانی لکھنے کا. میں مثال دے رہا ہوں. مجھے کہتا ہے میں آپ کو 3000 دوں گا میرا کام لکھے. بخدا میں مفت کہانی لکھ دیتا. میں انسان دیکھتا ہوں، میں کاروبار بعد میں دیکھتا ہوں. تو اس بات کا مجھے آج تک دکھ ہے. آپ کسی بھی مقام پر ہوں، میری ایک ہی ریکویسٹ ہے آپ سے، کسی بھی مقام پر ہوں، جب کوئی آپ کے دروازے پر آ جائے اپنے دروازے کھول دیں. تم اللہ سے بڑے تھے نہیں ہو نا، نعوذ باللہ. اللہ کہتا ہے میرے دروازے پر آؤ، اس کا دروازہ بند ہی نہیں ہوتا، وہ کھول دیتا ہے. میں اس دروازے کی پھر ایک بات یاد ہے، جیسے جنید بغدادی کی بات کر رہے تھے اور لوگوں کو بتا رہے تھے کہ دیکھو اللہ کے دروازے پر دستک دیتے رہو، دیتے رہو، دیتے رہو، ایک دن دروازہ کھل جائے گا. پاس سے ایک بڑھیا گزری، ہاتھ لاٹھی تھی، ان پڑھ تھی، تو بولی جنید کیا اللہ کا دروازہ بند بھی ہوتا ہے؟ اور خش کھا کر گر پڑے. وہ شاید تو کہتے ہیں یہ بوڑھی اللہ کو میرے سے بہتر جانتی ہے. میں سمجھتا تھا کہ شاید دروازہ بند ہوتا کچھ لوگوں کے لیے، اللہ کا دروازہ تو بند ہی نہیں ہوتا. جیسا کوئی بھی آ جائے دروازہ کھول دیں. کسی انسان سے ملتے اسے یہ احساس نہ دلائیں کہ وہ آپ سے چھوٹا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بڑے بن کر ساری زندگی زندہ رہیں، یہی نجات کا بھی راستہ ہے، یہی بہتری کی طرف جانے کا بھی راستہ ہے. اپنا لیں گے تو مجھے خوشی ہوگی. خدا حافظ.